ایک یا تین؟ یہ کیا ہے؟ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے۔ ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ اس سال کے آغاز میں خدا نے مجھے یہ بوجھ دیا کہ بائبل مقدس کی تلاوت پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک کور ٹو کور کی جائے اور اس پورے سال کو مختص کیا جائے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کے لیے۔ ایسا نہیں کہ ہم تلاوت کرتے نہیں ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں، یقیناً ہر ایک مسیحی گھر میں خدا کا پاک کلام موجود ہے۔ ہر ایک شخص خدا کے پاک کلام کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، پڑھتا ہے اپنی برکت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ لیکن ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، تو آئیے اس تلاوت میں بھی ترتیب کو لے کر ہر سال ترتیب کے ساتھ پیدائش کی کتاب سے شروع کیجئے اور سال کے اینڈ تک مکاشفہ کی کتاب تک کور ٹو کور خدا کے پاک کلام کو ختم کیجئے۔ اس طرح سے اگر آپ اس ریڈنگ پلان کو فالو کریں گے جس کو میں 2022 جنوری سے میں نے سٹارٹ کیا ہے کرنا، تو آپ یقیناً خداوند کے فضل سے پورے سال میں، ایک سال میں 365 دنوں میں بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک ختم کر سکیں، اگر آپ ہر روز 3 چیپٹرز بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو ایک ہی بار میں 3 چیپٹرز چاہے پرانا عہد نامہ سے پڑھنا شروع کریں، یا میری طرح سے جیسے میں 2 چیپٹرز پرانے عہد نامہ میں سے پڑھتی ہوں اور 1 چیپٹر ہر روز نئے عہد نامہ میں سے پڑھتی ہوں۔ سو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر آپ ہر روز بائبل مقدس میں سے 3 چیپٹرز ڈیلی پڑھیں گے تو سال کے 365 دنوں میں بائبل مقدس کو پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک کور ٹو کور مکمل طور سے تلاوت کر سکیں گے۔ لیکن اگر وقت کی قلت کی وجہ سے یا کسی بھی اور سبب سے آپ کو مشکل لگتا ہے ایسا کرنا، اتنا وقت نکالنا، گو کہ اتنا وقت لگتا نہیں ہے، اگر آپ میری ڈیلی روٹین کو دیکھیں تو بڑی مشکل سے 20 منٹس لگتے ہیں اس سارے کام کو کرنے میں۔ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، 3 چیپٹرز روز پڑھنا آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ 1 چیپٹر ڈیلی پڑھیے، اور جب آپ 1 چیپٹر ہر روز خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے تو 3 سال میں آپ بائبل مقدس کو کور ٹو کور ختم کر سکیں گے۔ آپ مکمل طور سے پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک پڑھ سکیں گے۔ کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو پڑھیے، خدا سے ہدایت مانگیے، خدا کے پاک روح سے جو کہ ہمارا اچھا استاد ہے اس سے ہیلپ مانگیے کہ خداوند خدا اے روح پاک، میں جب جب تیرے کلام کو پڑھتا ہوں اپنی سمجھ عطا کر، میرے ذہن کو کھول تاکہ تیرے کلام کی گہرائیوں کو، تیرے کلام کی باتوں کو میں سمجھ سکوں، جان سکوں۔ تھاٹ آف دا ڈے آج یہی ہے کہ خدا کے پاک کلام کو پڑھیے۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں سے ملی ہوں جنہوں نے خدا کے پاک کلام کو بہت دفعہ اور ایک شخص سے تو میں ملی ہوں، ایک بھائی سے ملاقات ہوئی میری 2-3 ماہ پہلے میری ملاقات ہوئی، جنہوں نے بائبل مقدس کو 1000 بار ختم کیا ہے، مکمل طور سے پڑھا ہے۔ اور میں ایک ویڈیو میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکی ہوں، ایک دفعہ پھر سے انکریج کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ میری اپنی مدر ان لا، انہوں نے بائبل مقدس کو 24 ٹائمز پڑھا ہے۔ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی خدا کے پاک کلام کی ہدایت و رہنمائی اور خدا کے مکاشفات، خدا کے الہی کاموں کو جاننے کے لیے خدا کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ میں اپنی اس والدہ کا ذکر یہاں پر کرنا چاہتی ہوں جو بالکل مکمل طور سے ان پڑھ تھی، انہوں نے بالکل تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے مجھے پالا، جنہوں نے میری پرورش کی، جنہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا۔ ذکر میں یہاں پر اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہم خدا سے رہنمائی مانگتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں تو خدا یقیناً ہماری مدد کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ میری والدہ اکثر یہ گواہی دیا کرتی تھی کہ مجھے بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا کتاب ہے جس کے اوپر ایک ڈوری بندھی ہوئی ہے اور ایک چھری بھی اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اور میں خواب میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ چھری اٹھائی اور اس دھاگے کو، اس ڈوری کو کاغذ میں لپٹی ہوئی ایک کتاب تھی جس کو میں نے کھولا تو وہ بائبل مقدس۔ لیکن میری والدہ کا یہ کہنا تھا، وہ جب اپنی گواہی سناتی ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں
کہ میں نے خدا سے یہ دعا کی کہ خداوند خدا، یہ خواب دیکھنے کا اور دکھانے کا مقصد یہ ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کلام کو پڑھوں، تیرے کلام کو سمجھوں، تیرے کلام کو جانوں، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے، اگر تو نے مجھے اپنا کلام دیا ہے تو میرے ذہن کو کھول، میرے ذہن کو کھول، روشن کر اور مجھے علم عطا کر کہ میں اس کو پڑھ سکوں۔ اسی شوق میں کہ خدا نے جو وہ کتاب مجھے دی ہے، جو بائبل مقدس مجھے عطا کی ہے خواب میں، مجھے اس کو پڑھنا ہے، مجھے اس کو جاننا ہے، مجھے اس کو سمجھنا ہے، خدا کے مکاشفات کو اس میں سے حاصل کرنا ہے۔ ہمارا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ یہ گواہی سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس خدا نے اپنی وہ الہی کتاب میری والدہ کو خواب میں دکھائی، خدا نے ان کے ذہن کو کھولا، ان کے ذہن کو روشن کیا، اور انہوں نے ایک ایک لفظ پوچھا دوسروں سے، گھر میں سے ہیلپ لی انہوں نے اور پڑھنا شروع کیا۔ اور میں انتہائی خوشی کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانے لگی ہوں کہ میری والدہ نے within few days, within few months بائبل مقدس کو بڑی روانی کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن معجزہ جس کا ذکر میں یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں، وہ معجزہ یہ ہے کہ وہ صرف بائبل مقدس پڑھنا جانتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب، کوئی اخبار، کوئی خط، کسی طرح کی کوئی چیز وہ پڑھ نہیں پاتی تھی، صرف اور صرف بائبل مقدس پڑھنا جانتی تھی۔ اور میری والدہ کی طرح سے ہی نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے، کہیں دور دراز کے قبیلوں میں ہوں گے، کہیں دور دراز کے علاقوں میں ہوں گے، جہاں پر بے شک تعلیم نہ ہو، بے شک کوئی بتانے والا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود خدا اپنے پیار کا، اپنے علم کا، اپنے خوف کا اظہار مختلف طریقوں سے، خوابوں کے ذریعے، رویا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی کائنات کے وسیلہ سے خدا اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک مشنری کا کسی دور دراز علاقے میں جانا، وہاں پر ایک نوجوان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس نوجوان سے بات چیت کی، اینڈ ڈیورنگ دیٹ کانورسیشن اس مشنری نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو خدا کے بارے میں پتا ہے، اس طاقت کے بارے میں، اس قوت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں جو اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، بڑی معصومیت کے ساتھ اور بھولے پن کے ساتھ جواب دیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس خدا کے بارے میں، ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ میری یہ بھینسیں جن کو میں روز چراتا ہوں وہ کالے رنگ کی ہیں، گھاس ہرے رنگ کا کھاتی ہیں، لیکن دودھ سفید رنگ کا دیتی ہیں، اور جب میں قدرت کے اس الہی کام کو دیکھتا ہوں، اس معجزہ کو دیکھتا ہوں، تو مجھے یقیناً یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ہے جو اس سارے کام کو کرتا ہے، جس نے اس سارے نظام کو بنایا ہے کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند، ستارے، موسم، ہوائیں، ہر چیز اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پہ جاتی ہے۔ کوئی تو ہے کائنات کے اس نظام کو سنبھالے اور ترتیب میں رکھے ہوئے۔ میرے عزیزو، تھاٹ آف دا ڈے آج یہ ہے کہ اگر خدا کا پاک روح میری والدہ کو، جن کو بالکل پڑھنا نہیں آتا تھا، ان پر اپنے کلام کو ظاہر کر سکتا ہے، ان پر اپنے کلام کو کھول سکتا ہے، تو خدا کی یہ خواہش ہے، خدا کی یہ ڈیزائر ہے، خدا یہ چاہتا ہے ہم سب سے کہ ہم اس کے الہی علم سے، اس کے مکاشفات سے، اس کے کلام کی گہرائیوں سے واقفیت حاصل کریں، اس کو جانیں، کیونکہ اس کی باتیں ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہیں، اس کا کلام ہمیں اور زیادہ اس کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور میری والدہ اس قدر خدا کے پاک کلام سے محبت کرتی تھی کہ میں نے کبھی ان کی بائبل مقدس کو ان کے ہاتھوں سے جدا نہیں دیکھا تھا۔ صبح اسکول جاتے ہوئے میں ان کو ان کی مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے خدا کے پاک کلام کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی تھی اور پڑھتی تھی، اور جب میں واپس آتی تھی تب بھی ان کو اسی حالت میں دیکھتی تھی کہ وہ خدا کے پاک کلام کو ہی پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر خدا کا خوف، خدا کی محبت، خدا کے علم سے محبت میرے اندر موجود ہے، خدا کے پاک کلام کے لیے محبت اور پیاس اور بھوک میرے اندر موجود ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ خدا کے بعد میری والدہ کو جاتا ہے، کیونکہ میں نے ان کو ایسا کرتے دیکھا، تو آج میری زندگی میں بھی خدا کے لیے وہی محبت، وہی خوف، وہی خدا کا پیار
میرے اندر بھی موجود ہے۔ وہ سب جنہوں نے 2022 کے آغاز سے ہی میرے ساتھ بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا ہے، May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت کثرت کے ساتھ آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ اور اگر نہیں بھی آپ نے شروع کیا ہے تو آج سے، ابھی سے آپ اس چیلنج کو قبول کیجئے اور میرے ساتھ مل کر اس انکریجمنٹ کو، اس ڈھارس کو، اس دلاسے کو قبول کیجئے اور میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو پڑھنا شروع کیجئے، اور ان گزرے دنوں کو جو کہ گزر چکے ہیں، مہینے جو کہ گزر چکے ہیں، ان کو آپ اگلے سال کے ان مہینوں میں کور کر سکتے ہیں۔ May God bless you، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت آپ سب کے ساتھ بنی رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئی۔ الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشیب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں، پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلی۔ اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشیب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشیب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، 5ویں عقیق کی، 6ٹھی لال کی، 7ویں سنہرے پتھر کی، 8ویں فیروزہ کی، 9ویں زبرجد کی، 10ویں یمنی سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی۔ اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برا اس کا چراغ ہے۔ اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے۔ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔
पुराने अहद नामा में से हम देखेंगे ज़बूर की किताब उसका 12 बाब। ए खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली जुबान को काट डालेगा। वो कहते हैं हम अपनी जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है कि अब मैं उठूंगा और जिस पर वो पुकारते हैं उसे अमन व अमान में रखूंगा। खुदावंद का कलाम पाक है उस चांदी की मानित जो भट्टी में मट्टी परताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ही ए खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको इस पुश्त से हमेशा तक बचाए रखेगा। जब बनी आदम में पाजीपन की कदर होती है तो शरीर हर तरफ चलते फिरते। ज़बूर की किताब उसका 13 बाब। ए खुदावंद कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ए खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बिश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है। मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। ज़बूर 14। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं। कोई नेकूकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम निजिस हो गए। कोई नेकूकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बद किरदारों को कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और खुदावंद का नाम नहीं लेते? वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया क्योंकि खुदा सादिक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इसराइल की निजात सेऊन में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा तो याकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।